قرآن اور حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کا واقعہ قرآن میں اس طرح درج ہے کہ فرعون کے نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر دی کہ ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ اس کی حکومت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا یا پیدا ہو گیا ہے جو بڑا ہو کر اس کے حکومت کو اور اس کو ختم کر دے گا، جس پر فرعون نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کو قتل کر دو۔ حضرات، قریب 80,000 بچے جو اس دن پیدا ہوئے تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب ادھر دیکھیے، موسیٰ کی ماں کو الہام ہوا کہ جو بچہ تمہارا پیدا ہوا ہے اس کو نیل میں بہا دو۔ حضور، یہ کہہ دینا ضروری ہوگا کہ پیغمبر کو اللہ کے طرف سے وحی آتی ہے، اور جو بہت اللہ کے اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں انہیں الہام ہوتا ہے، اور وہی چیز موسیٰ کی ماں کو الہام ہوا کہ جو بچہ تمہارا پیدا ہوا ہے اس کو نیل میں بہا دو۔ ایک بات قابل غور ہے کہ ہم کو موسیٰ کی ماں کو الہام پر جو یقین تھا کہ انہوں نے تیز دھارے میں جو فوراً کا مولود بچہ ہے اس بچے کو ایک چھوٹی سی بانس کی ٹوکری میں رکھ کر نیل کے دھارے میں ڈال دیا۔ حضور، ہم یہاں پر 1 منٹ اپنے مومنین کے ذہن کو متوجہ کریں گے کہ کوئی بھی ماں، ظاہر ہے کہ اس کا جو ابھی پیدا ہوا ہے نیل جو بہت تیز دھارے میں چل رہا تھا، ایک چھوٹی سی ٹوکری میں ڈالنے کا مطلب ہے یقیناً وہ مر جائے گا۔ لیکن حضور دیکھیے کہ موسیٰ کی ماں کو کیا یقین تھا، کہ ان کو کیا اللہ کے یہ الہام پر یقین تھا۔ یہ الہام خدائی تاکید ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ موسیٰ کی بہن بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور ان کی نظر اس چھوٹی سی ٹوکری پر تھی۔ نیل کے کنارے بزرگ فرعون کی بیوی نہا رہی تھی، تو اس کی نظر اس ٹوکری پہ گئی، اور اس نے حکم دیا کہ اس ٹوکری کو منگاؤ۔ کھول کر دیکھا تو اس میں اس نے ایک بچہ پایا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اور بہرحال اس نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اسے محل میں لائی۔ فرعون کو بھی اس نے اس بات کی اطلاع دی، اور اس بچے کو اس نے اپنے بیٹی کی طرح پرورش کی۔ جس وقت موسیٰ محل میں لائے گئے تو وہ کسی حالت میں کسی عورت کا دودھ اپنے منہ پر زبان پر نہیں رکھ رہے تھے، اور وہاں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ چونکہ حضرت موسیٰ کی بہن ساتھ تھیں، وہ وہاں موجود تھیں، انہوں نے کہا کہ سنیے، میں ایک عورت کو جانتی ہوں، میں اس کو لاتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اور وہ حضرت موسیٰ کی ماں کو لے کر کے آئیں، اور وہ دیکھیے حضور، ماں نے ہی
اپنے بچے کو حضرت موسیٰ کو پالا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی حالت میں یہ سمجھیے کہ یہ کسی حالت میں یہ منظور نہیں کیا کہ ایک نبی کسی عورت کا دودھ پیے۔ تو حضور ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ جو عام روایت ہے کہ جب رسول اللہ 5 سال کے تھے اور ان کی والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی پرورش ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھی، انہوں نے اس کی پرورش کی ہے۔ حضور اس طرح سے حضرت موسیٰ بڑھتے گئے، اور جب سن بلوغ پر پہنچے تو وہ دین کی تعلیم لوگوں کو دینے لگے۔ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور جو حضرت موسیٰ کو اٹھا کے لائی تھی، اور جس نے جسے انہوں نے پالا تھا، وہ دین اسلام قبول اس نے کر لیا، اور حضرت موسیٰ جو بھی دین اللہ کی باتیں انہوں نے اسے بتائی، اس نے یعنی دین اسلام اس نے کھلے دل سے قبول کر لیا، اور اس کا بہت سمجھیے کہ آسیہ کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ جب یہ واقعہ فرعون کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی آسیہ دین اسلام لے آئی ہے تو غضبناک ہوا، اور اس نے حضور آسیہ کو زندہ جلا دیا۔ حضور یہاں پر ایک چیز کہنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نیل سے دریائے نیل سے اپنے قوم کو لے کے آگے چلے گئے تو پھر فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اور وہ بھی اپنے فوج کے ساتھ نیل میں اتر گیا۔ بیچ راستے میں تھا کہ نیل آپس میں مل گئی اور وہ ڈوبنے لگا، اور وہ چلانے لگا کہ میں موسیٰ کی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ کی آواز آئی کہ اس آخری وقت میں تو ساری زندگی کفر کی حالت میں رہا، آخری حالت میں تیرا ایمان لانا کسی حالت میں کام تجھے نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے ایک وعدہ کیا کہ میں تیری لاش کو محفوظ رکھوں گا اور وہ رہے گی صحیح حالت میں۔ اور حضور مصر کے وہاں آرکیالوجی میں میوزیم میں فرعون کی لاش ہے، اور آج بھی اسی حالت میں ہے، اور اس سے کوئی خرابی نہیں ہے۔